بہت شکریہ دوستو، آج ہم اکٹھے ہوئے، اللہ نے چاہا تو اسی طرح ہم اکٹھے ہوتے رہیں گے اور مالک کائنات کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہم ڈسکور کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور جو ڈسکوری ہم کریں گے اس کو اپنے اندر سمانے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو جیسے میرے پیارے رند احسن بھائی نے، رند ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رند کیونکہ ایک ہی چیز کا نام ہے، تو یکانیت جو ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ سارے الحمدللہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں، تو اسی طرح جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یکجا ہونے کا ایک میسج دیا ہے، اس میسج پر ہم عمل درآمد انشاءاللہ کرنے والے ہیں۔ احسن بھائی نے سوال کیا کہ رند نام ہی کیوں رکھا گیا، کیونکہ معنی کے حوالے سے یہ ہماری کائنات میں مشہور ہے کہ اس کا معنی زیادہ تر لیا جاتا ہے شرابی۔ تو جیسے کافی سارے اشعار میں جہاں پہ لفظ رند استعمال ہوا ہے اس سے مراد شراب خانہ، شرابی، مے خانہ، ساقی، اس طرح کے ذو معنی جملوں میں اس کا استعمال کیا گیا۔ لیکن فارسی کے اندر رند کا جو بیسک یا ماخذ معنی لکھا ہوا ہے وہ صوفی ہے، اور صوفی سے بھی بڑا معنی جو ہے وہ پارسا لکھا ہوا ہے۔ اب پارسائی کا دعویٰ صرف اور صرف مسلمان نہیں کرتے، دعویٰ پارسائی ہر شخص کو ہے، کیونکہ پارسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیک ہونا، کیونکہ یہی معنی ہوتا ہے نا۔ تو اب وہ جو نیک ہونا ہے، وہ نیک ہونے کی آپ کے اور میرے پاس دلیل کیا ہے؟ اصل میں یہ باتیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں اشفاق احمد صاحب نے بڑا کام کیا اس طرح تک باتوں میں، نوجوان نسل کے اندر انہوں نے بڑی اچھے انداز سے ایک امید کی کرنیں جو ہے ان کو اجاگر کیا ہے، اور امید کے دیے روشن بھی کیے ہیں۔ اسی طرح اور بہت بڑے بڑے نام ہیں، مصنف بھی ہیں وہ لوگ، یعنی رائٹرز جیسے آپ لوگ جانتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بڑے موٹیویشنل سپیکرز بھی ہیں، وہ بھی اس پر اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ اس کام کے اندر ڈال رہے ہیں۔ ہر چیز نیگیٹو ہی تو ہے۔ اگر میں بینگ ایز اے اینالسٹ یا مائنڈ سائنسز کا ایک ادنا طالب علم ہوتے ہوئے سوچوں تو آئی تھنک سو، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ سب سے پہلے نیگیٹو چیزوں کو اپروچ کرتا ہے۔ کوئی بھی ہم بات سنتے ہیں تو ہمیں ہمارے ذہن کے اندر جو پہلا جھماکہ ہوتا ہے مائنڈ کے اندر، وہ آئی تھنک سو ملتا جلتا یہی ہے کہ نہ نیگیٹو۔ پازیٹیو ہم بعد میں ہوتے ہیں جب کسی چیز کے اوپر تحقیق کر لیتے ہیں یا پھر اس کے معنی کو ہم جانچ لیتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے ہی لفظ رند بولا گیا تو فوری طور پہ نیگیٹو معنی آئے گا، شرابی۔ مگر جیسے ہی نیگیٹو معنی کو کوئی شخص تحقیق کرنے کی کوشش کرے گا، پوچھنے کی کوشش کرے گا، تو فوری طور پر اس کی پازیٹیوٹی جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے اس نام کو اس طرح کر کے استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ ہر ذہن تک پہنچ سکے، چاہے نیگیٹو چاہے پازیٹیو، اور بعد میں اس کے جو رزلٹس ہیں وہ انشاءاللہ پازیٹیو آنے چاہیے۔ تو یہ اس وجہ سے ہم نے رند کو رند استعمال کیا ہے۔ اس کے لیے بابا محمد یحییٰ خان پیا رنگ کالا کے مصنف جو ہیں، انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، غالباً یہ شاعر ان کا اپنا ہوگا، ذاتی ہوگا۔ باہر ہیں حد فہم سے رندوں کے مقامات، تجھ کو کیا خبر کون کہاں جھوم رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو رند کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ شرابی کے معنی میں نہیں استعمال کیا گیا، یہ ایک ایسے مست کے بارے میں استعمال کیا گیا ہے جو کہ کائنات کے اندر ہونے والے ہر لمحے پر غور بھی کرتا ہے اور تدبر بھی کرتا ہے، وہی کام کرتا ہے جس کا قرآن پاک نے حکم دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک حکم فرماتا ہے کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر تفکر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اور پھر اس قدرت کے اوپر تم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے۔ تو آج پہاڑوں کے دامن میں بیٹھے ہوئے ہم یہی باتیں کرتے ہیں اور یہی باتیں سوچتے ہیں، اور انہی پر عمل کرنے کی بعد میں کوشش بھی انشاءاللہ ہم سارے لوگ کریں گے۔ تو تمام دوستوں کے سامنے میں بھی اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ آج سے پہلے زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے، اللہ کے رسول کے بعد آپ لوگوں کو گواہ بنا کر
اعلانیہ اس چیز کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ میری توبہ قبول فرمائے، اور آئندہ کے لیے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے اللہ کے ساتھ کہ اے میرے مالک انشاءاللہ تیری رضا اگر ساتھ رہی تو میں دوبارہ کوئی ایسا گناہ کوشش کر کے نہ کروں جو کہ تیرے لیے ناراضگی کا باعث ہو، اور تیری ناراضگی ظاہری سی بات ہے ہمارے لیے جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اسی طرح آپ سارے دوست بھی غالباً اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اس طرح کی غلطیوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں اور ایک اچھے کام کرنے کی ابتدا کریں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ بڑھاپے کی کئی سالہ عبادت سے زیادہ بہتر نوجوانی کی ایک رات کی عبادت ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی آج کی یہ عبادتیں کل کے لیے آپ کو اللہ کے سامنے سرخرو کرنے والا بنائیں۔